بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جو 7 اور 10 مئی کے دوران پاکستان اور بھارت کی جو محدود جنگ ہوئی، جس میں بھارت نے بھی بہت ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان سائڈ پہ بھیجے، جنہیں پاکستان نے سافٹ کل اور ہارڈ کل کے ذریعے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی۔ اسی طرح پاکستان نے بھی اپنے ڈرونز کے ذریعے بڑی اہم کامیابیاں حاصل کی اور بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے مختلف ڈرونز جو ہیں وہ وہاں انڈیا کی مختلف جگہوں پر گئے، کچھ سرویلنس کے لیے، کچھ سے جو ہے وہ ٹارگٹس کو ہٹ بھی کیا گیا۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس میں شیپرڈ 2، براک اور ونگ لانگ ڈرونز جو ہیں ان سے حملے نہیں کیے گئے پاکستان کی جانب سے، لیکن صرف اس میں نگرانی کے عمل کے حوالے سے کیا گیا۔ لیکن جو جاسوسی کی گئی وہ دشمن کی ایئر بیسز تھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو S-400 میزائل بیٹریز تھیں ان کی لوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ساری سرویلنس کی گئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو ان کی بری فوج ہے اس کی نقل و حمل کے حوالے سے کہ کہاں پہ کیا ان کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، اور ڈپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ کون سا ایمونیشن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈپلائی ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ مختلف ڈرونز کے ساتھ یہ سارا کیا گیا۔ اور جب 10 مئی کی صبح کو آپریشن بنیان المرصوص کی جب آغاز کیا گیا، تو پاکستان کی جانب سے جو ڈرونز بھیجے گئے تھے ان کے نتیجے میں جو سرویلنس آئی، جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر وہ کارروائی کی گئی جو کہ بہت زیادہ سکسیسفل رہی۔ تاہم لائن آف کنٹرول کے اوپر شیپر کے علاوہ جو ہے وہ میزائل کیری کرنے والے جو ڈرونز ہیں ان کا بھی استعمال کیا گیا، اور اس سے کافی ان کو دشمن کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ فیصل کیا اس حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں کہ کون کون سے ڈرونز استعمال کیے اور کیا کیا ٹارگٹس جو ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران صاحب دیکھیں، آپ نے خود بڑا تفصیلی جو ہے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ جب 6 اور 7 مئی کی رات کو جب یہ بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی پاکستان کے اوپر، جو نام نہاد جو آپریشن سندور جو انہوں نے شروع کیا، اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور پاکستان نے جوابی کارروائی کی۔ ظاہر ہے اس میں انڈیا کے بہت سارے جہاز جو ہے وہ گرے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ہزیمت جو ہے اس کو چھپانے کے لیے ڈرونز بھیجنا شروع کیے تاکہ پاکستان کے اندر لوگوں میں ایک خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلایا جائے۔ اور ظاہر ہے ان ڈرونز بھیجنے کا ایک اور جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ٹریک کیا جائے۔ تو فارچونیٹلی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں جو ہے وہ پاکستان نے نہ صرف ان ڈرونز کو گرایا جو 90-95 کی تعداد میں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 4-5 قسم کے ڈرونز تھے، جس میں ایک تو لوئٹرنگ منیشن تھا جو کہ ییہا ڈرونز ہیں جو کہ ترک ساختہ ہیں، اور الحمدللہ اب پاکستان جو ہے یہ ڈرونز پاکستان کے اندر ہی بنا رہا ہے، اور ان ڈرونز کو بھیجا گیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کوئی ڈرون ایسا نہیں تھا جس میں کوئی بارودی مواد تھا، حالانکہ 10 کلو گرام سے زائد کا بارودی مواد جو ہے وہ بھیجا جا سکتا تھا ان ڈرونز کے ذریعے، کیونکہ لوئٹرنگ ڈرونز ہیں۔ تو لیکن سویلین کیجویلٹیز جو ہیں ان کو بچانے کے لیے کہ کسی بھی حوالے سے شہریوں کو نقصان نہ ہو، کیونکہ بنیادی جو ٹارگٹ تھے وہ ملٹری ٹارگٹس تھے انڈیا کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیپرڈ 2 جو پاکستان خود بناتا ہے، جو براک ڈرونز ہیں وہ کیونکہ پاکستان خود بناتا ہے، تو یہ ڈرونز بھی جو ہے وہ استعمال کیے گئے، اور اب یہ جو ہے وہ بیٹل ٹیسٹڈ ڈرونز ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چوتھا جو ڈرون ہے، اس میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے، اپنے ویورز کے لیے، کہ ہمارا ایک جو اپنے جو شیپرڈ ڈرونز کے بارے میں اور جو براک ڈرونز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ وہ ہمارا وی-لاگ نمبر ہے 76۔ اگر اس کے حوالے سے آپ مزید معلومات لینا چاہیں، اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن، اس کی ٹیکنیکل چیزیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے انڈکشنز اور اس حوالے سے، اس کے اندر ہم نے بڑا ڈیٹیلڈ کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج فیصل آپ مطلب ونگ لانگ 2 میڈیم آلٹیچیوڈ، لانگ انڈورنس اور یہ وہ سارے، تو اس حوالے سے کیا ٹارگٹس کیا ہٹ کیے گئے، کیسے
دیکھیں عمران صاحب اس میں جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ ٹارگٹس جو کہ فوری طور پر پاکستان کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس میں خاص طور پہ وہ ڈرون لانچنگ پیڈز جو تھے جہاں سے ٹرک ماؤنٹڈ ہوتے ہیں زیادہ تر، خاص طور پہ جو اسرائیلی ساختہ ہیراپ ڈرونز تھے جو کہ لانچ کیے جا رہے تھے، یہ بھی کاماکازی لوئٹرنگ میونیشن ڈرونز ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے، اور یہ انفارمیشن شاید پہلے کسی نے شیئر نہیں کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے ملٹری ٹارگٹس جو پاکستان کے لیے فوری طور پر خطرہ بن سکتے تھے ان کو ہٹ کیا گیا۔ اس میں چند ایک ایسے تھے، مثلا جیسے شیپرڈ ڈرون ہے یا ونگ لانگ ڈرونز ہیں، وہ کیونکہ بنیادی طور پر لڑاکا ڈرونز ہیں تو ان کے ذریعے جو ہے وہ برک میزلز جو تھے جو کہ لیزر گائیڈڈ میزلز ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو انڈین پوسٹ تھیں ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ان ڈرونز کے ذریعے۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ مقصد تھا وہ بنیادی طور پر نگرانی، جاسوسی اور بہت سارے ایریا جو تھا اس کے ایریل فوٹوگرافی تھی۔ تو بہت سارے ٹارگٹس جس میں S-400 بھی شامل تھے، براموس کے سٹوریج سائٹس تھیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا، مختلف ملٹری سائٹس تھیں اور ان کے ایئر بیسز تھے۔ ان کو نہ صرف جو ہے وہ کیونکہ سیٹلائٹ سے مانیٹرنگ بھی ہم کر رہے تھے، پاکستان کر رہا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈرونز نے ایکچوئل جو گراؤنڈ اس کا ساری انٹیلیجنس تھی اس کو اکٹھا کرنے میں مدد کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ کی جو سگنل انٹیلیجنس ہے اور الیکٹرانک انٹیلیجنس ہے اس کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھا گیا۔ تو ان سارے مواد نے اس کے بعد جب انڈیا نے دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی میزائل کارروائی دوبارہ کی اور پاکستان کے کچھ بیسز کے اوپر جو ہے وہ میزائل داغے، تو اس کے بعد جو ریٹیلیشن کی پاکستان نے، جس کے اندر CM-400 AKG جو ہائپر سونک میزلز تھے وہ JF-17 تھنڈر سے فائر کیے گئے، تو پن پوائنٹڈ پھر ان لوکیشنز کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس وہ سارا وہ الیکٹرانکلی ڈیٹا پاکستان کے پاس، اس کے کوآرڈینیٹس، اس کا سارا وہ جو ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود تھا، تو وہ سارا ان ڈرونز کے نتیجے میں ہی حاصل کیا گیا۔ جی بالکل، اور پاکستان نے تقریباً جب انڈیا نے اپنے ڈرونز بھیجے تو پھر پاکستان نے خاص طور پہ جو یہاں ڈرونز ہیں ان کو سوام ڈرونز کی شکل میں ان کو بھیجا، مطلب وہ تقریباً جو ہے 50-70 ڈرونز جو ہیں وہ ایک ہی سوام کے اندر وہاں پہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے، اور اسی دوران جو ہے وہ سرویلنس بھی کی گئی ہے تاکہ جو ہے نا ان کے بیسیکلی جتنے بھی اینٹی ڈرون جو ان کی ویپنری ہے یا وہ سافٹ یا ہارڈ کل سے ان ڈرونز کو گرانا چاہتے ہیں یا ان کو اٹیک کرتے ہیں، تو اس دوران جو ہے وہ آپ اپنی جو نگرانی ہے یا جاسوسی ہے یا جو بھی آپ کو ریکاننسنس اس وقت چاہیے، تو ہم نے بڑی کامیابی سے ون ٹائر کے اندر ملٹیپل جو ہے وہ اٹیک کر کے تو ہم نے جو ہے نا ان کی ساری انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی حاصل کی، اور ظاہر ہے گراؤنڈ انٹیلیجنس بھی ہمارے پاس آ رہی تھی، اور اسپیس سے جو ہم وہاں سے امیجز لے رہے تھے، ہمیں امیجز مل رہے تھے جو کہ بعد میں دکھائے بھی گئے۔ اور بالکل، اور ونگ لاگ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک 99 نمبر وی لاگ کیا تھا، 99 نمبر، تو اس سے ساری تفصیل جو ہے وہ ہمارے ناظرین وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے پاکستان کے آپشنز کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ پاکستان دوبارہ جو ہے وہ بہت سے ڈرونز انڈکٹ کرنے جا رہا ہے، بلکہ کر بھی رہا ہے، تو وہ ڈرونز جو ہیں وہ کون کون سے ایسے آپشنز ہو سکتے ہیں، اور ان کی پھر پوری تفصیل اور میکنزم بتایا، ان کے پورا جو بھی ویریئنٹس ہیں ان کی کارکردگی کیسی اور کس اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں، تو اس کے اندر وہ موجود ہے سارا سلسلہ۔ اچھا بالکل، ابھی چونکہ یہ اس کے اوپر تو ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ جو نئے جدید جو جنگ کے طریقے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے ڈرونز جو ہے وہ بہت زیادہ، چائنیز تو ظاہر ہے روبوٹ آرمی کے اوپر، جی ہیومنائڈ روبوٹس پہ کام کر رہے ہیں، بالکل ایسے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ وہ ایز اے روبوٹس جو ہے وہ، ویسے اس کے اوپر بھی ہم ایک بڑی تفصیلی جو ہے ویڈیو کریں گے کہ چائنا کس طریقے سے ہیومنائڈ روبوٹس پہ بڑے کامیابی سے کام کر رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ جو ایک جوائنٹ نیشنل ملٹری پریڈ ہوتی ہے جس کو لیڈ کرتے ہیں چین کے صدر شی جن پنگ، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ جو ہے وہ کنٹینجنٹ وہ ہیومنائڈ روبوٹس کا ہو، تو اس کے اوپر ہم بہت جلدی جو ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ انشاءاللہ اس پہ کام کر کے جو ہے نا وہ اپنے ناظرین تک چیزیں پہنچائیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے فیصل کوئی امپورٹنٹ انسیڈنٹ کیا ہے اگر ہم 7 سے 10 مئی کے دوران پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جو محدود جنگ ہوئی اس کے اندر جو ایک کوئی خاص، جب ڈرونز کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کوئی اہم انسیڈنٹ بھی اس دوران ہوا ہے جو پاکستان نے اچیو کیا ہو ٹارگٹ کوئی ان ڈرونز کے ذریعے؟ جی بالکل عمران صاحب، یہ بات درست ہے، اور بلکہ اس سے پہلے جو ابھی ہم نے انفارمیشن دی ہے ڈرونز کے حوالے سے کہ 300-400
ڈرونز جو ہے وہ پاکستان نے بھیجے اس سے زیادہ ہی ہے تعداد, اور آئندہ اگر کوئی ایسی کوئی کوشش یا ایسی کوئی جارحیت انڈیا کرے گا تو اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے, کیونکہ یہ 300-400 ڈرون تو صرف یہ ایک صرف آپ سمجھیں کہ ایک تعارفی پروگرام تھا. ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باقی ہیں, تو انڈیا سرپرائز ہو جائے گا اس کے اوپر, اس کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا, کیونکہ ہم بات زیادہ نہیں کرتے, ہم کام کرتے ہیں نا, ایکشنز کرتے ہیں. ان کی تو ظاہر ہے انہوں نے فلمیں اور ڈرامے بنانے ہوتے ہیں, تو ایکشن تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ فلموں میں کرتے ہیں زیادہ تر. تو یہ بات جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری قیادت نے نہیں کی, اور ہم شاید ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے چیزوں کو, ہم اس کو ایسکلیشن لیڈر کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے نقصانات جو کہ انڈیا کے ہوئے وہ ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. اور اس میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں بڑا عرصہ کام بھی کرتا رہا, اور آپ کو بھی, آپ کے بھی علم میں ہے, اور ایئر فورس کے لوگ اس کو جانتے ہیں, عام عوام تک یہ چیز نہیں پہنچی. اور پچھلے دنوں جب بھارتی ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ نے ایک گیدڑ بپکی ماری 3 مہینے کے بعد, وہ جاگے اور ان کا 6 جہاز گرا دیے ہیں, انہوں نے بھی ایویکس کا ذکر کیا. وہ اس لیے کر رہے ہیں بنیادی طور پہ جہاں پاکستان نے جو ہے وہ ان کے 6 طیارے گرائے اور ایک جو ہے وہ ہیرون ڈرون جو ہے اس کو گرایا, تو 6-7 کی تو فگر جو ہے وہ 6 کی تو آ رہی ہے, ہاں اسٹیبلش ہو گئی ہے, اسٹیبلش ہو چکی ہے. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے ایک 7واں جہاز بھی ان کا تباہ کیا ہے, اور میں بڑے وثوق انداز میں انتہائی معتبر ذرائع بہت سارے ہیں جن کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ اتھینٹک ہے کہ, اور اس کے سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ان کا جہاز ہے جی, ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ایویکس, جو کہ ان کا یہ ریڈار مقامی سطح پر تیار کردہ ہے, لیکن ان کا جہاز جو ہے وہ برازیلین ساختہ ہے. اور یہ بیسیکلی جو ہے اس کو انڈینز جو ہیں جو انہوں نے نام دیا ہوا ہے وہ نیترا کا نام دیا ہوا ہے. یہ 3 جہاز ان کے پاس تھے, اب 2 رہ گئے ہیں, ایک جہاز تباہ ہو چکا ہے. یہ جہاز جو ہے وہ پاکستان کا جو ان کے اوپر ایک ہائپرسونک میزل کا حملہ تھا اس میں تباہ ہوا, اور اس کا بالکل وہ پی گئے, اس کا ذکر تک نہیں آیا. ہم نے بھی ظاہر ہے ان کو زیادہ تنگ نہیں کیا, لیکن بہرحال یہ بھارت کے پاس 3 طیارے تھے. یہ بسیانہ ان کا ایئر فورس اسٹیشن ہے بٹھنڈا میں, جہاں پہ جو ہے وہ نیترا جہاز ان کا تباہ ہوا. یہ بھی ہینگر کے قریب تھا جہاں پہ جو ہے نا اس کو ہٹ کیا گیا. یہ نمبر 200 اسکواڈرن ہے ان کا ایویکس کا, ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹمز کا, جس میں اب 2 جہاز ان کے رہ گئے ہیں اور ایک جہاز جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. اس کے حوالے سے پاکستان ایئر فورس کے پاس الحمدللہ اس کے الیکٹرانک سگنیچرز موجود ہیں, اس کی جو ہے وہ اسپیس سرویلنس اور سیٹلائٹ امیجریز موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس سارے واقعے کے ہمارے پاس سگنل انٹیلیجنس اور جو ہے وہ کمیونیکیشن انٹیلیجنس سب موجود ہے, تمام تر ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ہم انڈین ایئر چیف کی طرح صرف جو ہے وہ تقریر کے آخر میں ذکر نہیں کریں گے مودی کی خواہش پہ. پروگرام کو لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے, آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو آپ کے کامنٹس ہیں وہ کامنٹس باکس میں شیئر کیجئے, وہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.